الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسماء الحسنہ کے سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے آج جس اسم کو ہم سیکھنے جا رہی ہیں وہ ہے الصمد. معنی ہے بے نیاز، جو کسی کا محتاج نہ ہو. ہم تمام حاجتوں میں اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں اور وہ تمام حاجات سے بے نیاز ہے. امام غزالی رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم تمام حاجتوں میں اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمام حاجات سے بے نیاز ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. اس لیے ہم اپنی حاجات کے لیے اسی کی طرف رجوع کرتے ہیں. یہ امام غزالی رحمہ اللہ علیہ نے فرمایا. اور ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ سورہ اخلاص کی آیت نمبر 2 میں فرماتے ہیں اللہ الصمد. اللہ تعالیٰ فرمانے کہ اللہ کیا ہے؟ بے نیاز ہے. الصمد ہے بے نیاز ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی صفت ہے کہ وہ تمام دنیاوی ضروریات سے بالا تر ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں. تمام مخلوق اس کی محتاج ہے. تمام لوگ اس سے اپنی ضروریات کا سوال کرتے ہیں، اپنی حاجات کے لیے اسی کی طرف رجوع کرتے ہیں، اور وہ اکیلا نہ صرف ان کی ضروریات کو پوری کرتا ہے بلکہ اتنا مہربان ہے اللہ کہ وہ اپنے وسیع تر علم کی بنا پر ان کو وہ اشیاء بھی عطا کرتا ہے، یعنی وہ چیزیں بھی عطا کرتا ہے. اللہ کا علم وسیع ہے، بہت بڑا علم ہے، تو وہ اپنے علم کی بنا پر ان کو وہ چیزیں بھی عطا کرتا ہے بندوں کو کہ جو ان کے لیے فائدہ مند ہیں، جو بندوں کے لیے فائدہ مند ہے وہ چیزیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ بندوں کو عطا کرتے ہیں. نقصان دہ چیزوں سے وہ نقصان دہ چیزیں نہ ہو، ایسی چیزیں اللہ تعالیٰ بندوں کو عطا کرتے ہیں. تو اللہ صمد ہے، اللہ بے نیاز ہے. وہ گنہگاروں کی بھی سنتا ہے اور اپنی عبادت گزار بندوں کی بھی سنتا ہے. اگرچہ اس نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، لیکن اللہ ان کی عبادات سے بے نیاز ہے. یعنی ایسا نہیں کہ بندہ عبادت گزار ہے تو اللہ اسی کی سنتا ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ گنہگاروں کی بھی سنتا ہے، نیک بندوں کی بھی سنتا ہے، سبھی کی سنتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ. اور اللہ نے جنوں اور انسانوں کو اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیا، لیکن وہ ان کی عبادات سے بے نیاز ہے. جس حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی روایت کردہ حدیث کا مفہوم ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے معاذ، کیا تم جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کا بندوں پر اور بندوں کا اللہ تعالیٰ پر کیا حق ہے؟ تو میں نے عرض کیا، یعنی معاذ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا بندوں پر یہ حق ہے کہ وہ صرف اسی کی عبادت کریں، بندگی کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں. اور بندوں کا اللہ تعالیٰ کے ذمہ یہ حق ہے کہ جو بندہ شرک کا مرتکب نہ ہو وہ اسے عذاب نہ دے. یہ حدیث کا مفہوم ہے، صحیحین کی حدیث ہے یہ، کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاذ رضی اللہ عنہ سے کہ کیا تم جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کا بندوں پر اور بندوں کا اللہ تعالیٰ پر کیا حق ہے؟ تو کیا فرمایا معاذ رضی اللہ عنہ نے کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں، مجھے نہیں معلوم کہ کیا حق ہے. تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا بندوں پر یہ حق ہے کہ وہ صرف اسی کی عبادت کریں. یعنی ہم یہ فریضہ ہے ہمارا کہ اللہ یہ حق رکھتا ہے کہ ہم اسی کی عبادت کریں. یہ بندوں کی جانب سے ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا بندوں پر یہ حق ہے کہ وہ اس کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں. اور بندوں کا اللہ تعالیٰ کے ذمہ یہ حق ہے، یعنی یہ حق اللہ نے اپنے ذمہ لے لیا ہے. کیا حق ذمہ لے لیا؟ کہ جو بندہ شرک نہیں کرتا، شرک کا مرتکب نہیں ہوتا تو وہ اسے عذاب نہ دے گا. یہ حق اللہ نے از خود اپنے اوپر لے لیا. یعنی اگرچہ کہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے یہ حق اپنے اوپر از خود واجب کر لیا. یعنی بعض اللہ بے نیاز ہے، بے شک اللہ بے نیاز ہے، اللہ حاجت مند نہیں ہے، لیکن بعض چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے خود کہا کہ میں اپنے اوپر اللہ نے بعض چیزیں لازم کر لی. جیسے اور ایک حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، یہ حدیث قدسی اللہ فرماتا ہے، انی
حرمت الظلم علی نفسی، میں نے یعنی اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ میں نے ظلم کو اپنے اوپر حرام کر رکھا ہے. یعنی اللہ کی بے نیازی دیکھیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنے زیادہ بے نیاز ہیں کہ کوئی چیز کا اعلان بھی کرتے ہیں، جیسے اللہ نے اپنے اوپر ظلم کو حرام قرار دے لیا، اور اللہ تعالیٰ یہ ذمہ لیتا ہے بندوں کے تعلق سے کہ وہ اگر شرک کے مرتکب نہ ہو تو وہ انہیں عذاب نہیں دے گا. تو یہ چیزیں بولنے کے باوجود بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ بے نیاز ہے، یعنی اللہ کو حاجت نہیں ہے ہماری عبادات کی، ہماری سجدوں کی، ہماری نمازوں کی، ہماری عبادات کی. اللہ تعالیٰ کو حاجت نہیں ہے، بلکہ بندہ خود حاجت مند ہے اس کی طرف. بندہ خود حاجت مند ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف. اللہ کو کوئی حاجت نہیں ہے کہ ہم نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں، اس سے اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے. یہ ہماری بہتری کے لیے ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں. ابن قیم رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں سمد اس سردار کو کہتے ہیں جو اپنی سرداری میں کامل ہو، جو اپنی سرداری میں کامل ہو. جیسے کہ عرب اپنے اشراف کو اسی نام سے پکارتے تھے. اشراف کو یعنی جو ان کے پاس شرف عزت والے اور جو بڑے لوگ ہوتے تھے، جس کو بہت عزت دیتے تھے لوگ عرب، تو ان کو الصمد کا لفظ دیتے تھے، صمد کا لفظ دیتے تھے، ان کو لقب دیتے تھے صمد کا، کیونکہ اس میں صفات محمودہ پائی جاتی، کثرت سے پائی جاتی ہیں. صفات محمودہ یعنی تعریف والی صفات کثرت سے پائی جاتی ہیں. کس میں الصمد والی صفت میں تمام صفات محمودہ کثرت سے پائی جاتی ہیں. سبحان اللہ. صمد وہ ہے دل جس کی طرف رغبت کریں اور اس سے مرعوب ہوں. دل اس کی طرف، صمد وہ ذات ہے جس کی طرف دل رغبت کرے اور اس سے مرعوب ہوں، کیونکہ اس میں خیر کی خصلتیں بہت زیادہ ہوتی ہیں اور اوصاف حمیدہ یعنی تعریف والی اوصاف اس میں کثرت سے ہوتی ہیں. جب ایک انسان کو اپنے رب کے اس کمال کا علم ہوگا کہ وہ صمد کی صفت سے متصف ہے، یعنی جب انسان کو یہ معلوم ہو جائے گا کہ اس کا رب کیسے کمال کے ٹاپ کے صفات رکھتا ہے کہ وہ صمد کی صفت سے متصف ہے، یعنی اس کی صفت صمد ہے. جب یہ پتہ چل جائے گا بندے کو کہ وہ کیسا بے نیاز ہے اور اس کے اوپر کوئی نہیں اور کوئی چیز اسے عاجز نہیں کر سکتی، تو وہ ساری مخلوق، وہ اللہ ساری مخلوق کی حاجات کو پورا کرنے والا ہے، اور کوئی نہیں، کوئی ایسا نہیں، کوئی پناہ نہیں کہ صرف اسی اکیلے کی طرف جائے پناہ ہے. کوئی پناہ نہیں ہے سوائے اس پناہ کے. جب بندہ یہ جان لے گا کہ اللہ الصمد یعنی اللہ صمد ہے، اللہ کے اوپر کوئی نہیں ہے، اسے کوئی چیز عاجز نہیں کرتی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو، اور اللہ تعالیٰ ساری مخلوق کی حاجات کو پورا کرنے والا ہے، اور کوئی پناہ نہیں، صرف اسی اکیلے کی طرف ہماری پناہ ہے، وہی صمد ہے. مخلوق اپنی رغبت، اپنی حاجت اور اپنے مسائل کے وقت اسی کی طرف جاتی ہے، تو یہ پھر اسی کو اپنے جائے پناہ تصور کرے گا. جب یہ سمجھ جائے گا صمد کی صفت کو، تو پھر بندہ کیا کرے گا؟ اللہ ہی کی طرف اپنی جائے پناہ پائے گا، اللہ ہی کی طرف وہ پلٹے گا، حاجت روا اسی کو سمجھے گا، عبادت صرف اسی کی کرے گا، مدد صرف اسی سے طلب کرے گا، اور توکل بھروسہ بھی اسی پر کرے گا. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ. سورہ نمل کی آیت نمبر 62 ہے کہ وہ جو لاچار کی دعا کو قبول کرتا ہے، جو لاچار اور مضطرب ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، اس کی دعا کو قبول کرنے والا کون ہے؟ صرف اور صرف اللہ ہے. اس کی دعا کو قبول کرتا ہے. اذا دعاہ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، جب وہ اسے پکارتا ہے تو وہ اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے، اور کیا کرتا ہے؟ وَيَجْعَلُكُمُ الْخُلَفَاءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، وہ تمہیں زمین میں نائب بناتا ہے. الہ مع اللہ، کیا اس کے سوا کوئی اور اللہ ہے؟ قلیلا ما تذکرون، تم تھوڑے ہی ہو جو نصیحت پکڑتے ہو. بے شک اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے اور ہمارے گناہوں کو معاف کرے. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہم انی اسألک، ابو داؤد کی حدیث ہے یہ، اللہم انی اسألک یا اللہ بانک انت الواحد الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد ان تغفر لي ذنوبي انك انت الغفور الرحیم.
اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتی ہوں، اے اکیلے اور یکتا اور بے نیاز اللہ، جو جس نے نہ کسی کو جو نہ کسی کا باپ ہے نہ کسی کا بیٹا، لم یلد ولم یولد، اور اس کا کوئی ہمسر نہیں، ولم یکن لہ کفوا احد، اور کوئی اس کا ہمسر نہیں ہے۔ اے اللہ تو میرے گناہ کو بخش دے، انت اغفر لی ذنوبی، اے اللہ میرے گناہ کو بخش دے، انک انت الغفور الرحیم، بے شک آپ ہی بخشنے والے اور مہربان ہیں۔ آمین یا رب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔